الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت والجلال کو اس کائنات سے اور اپنی مخلوقات سے اور بالخصوص اشرف المخلوقات انسانوں سے بڑی محبت ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ محبوب، انسانوں سے زیادہ پیارا اللہ کا دین اور اللہ کا کلمہ ہے۔ اس دین کے لیے، اس کلمے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اس دنیا میں بھیجا، اور اس دین کی محبوبیت کا اندازہ اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نظر میں، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب اور محبوب بندے انبیاء کرام اور رسل ہوا کرتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دین کی تبلیغ کی خاطر، اس دین کی ترویج و اشاعت کی خاطر، اس دین کو انسانیت تک پہنچانے کی خاطر انبیاء کرام جو اللہ کے انتہائی محبوب اور مقرب بندے ہوتے ہیں، انہوں نے بھی اس کی خاطر تکلیفیں برداشت کی، انہوں نے بھی اس دین کی خاطر پریشانیاں اٹھائیں۔ جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جتنے بھی رسول آئے اس دین کو پہنچانے کی وجہ سے، اس دین کے اعلاء کی وجہ سے، اس دین کی تبلیغ کی وجہ سے ان کا استہزاء کیا گیا، ان کا مذاق اڑایا گیا، انہیں تکلیفیں پہنچائی گئیں، انہیں سخت مراحل سے گزارا گیا۔ اس دین کی خاطر انبیاء کرام جیسی مقدس ہستیوں نے بھی تکلیفیں اٹھائی، اور انہوں نے اپنی تکلیفوں کو، اپنی پریشانیوں کو، آزمائشوں کو، ساری چیزوں کو گوارا کر لیا، لیکن انہیں یہ گوارا نہیں تھا کہ دین پر آنچ آ جائے، انہیں یہ گوارا نہیں تھا کہ یہ دین مغلوب ہو جائے، انہیں یہ گوارا نہیں تھا کہ دین مٹ جائے۔ ان کی فکر یہ غالب تھی کہ دین سربلند ہو،
دین کا نظام، شریعت کا نظام لوگوں کی زندگیوں میں نافذ ہو، جو انبیاء کے نقش قدم پر چلنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، علماء دین، مفسرین، فقہاء، جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ان کے نقش قدم پر چلنے والے، ان کی بھی فکریں یہی غالب ہوتی ہے کہ دین رائج ہو، دین غالب ہو، دین کی اشاعت ہو، دین مٹنے نہ پائے۔ یہ دین رہے گا تو زندگیوں میں سکون رہے گا، آخرت بھی پرسکون ہوگی، دنیا میں بھی امن و امان ہوگا۔ لیکن جو ان سے ہٹ کر کے زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں، جن کا مزاج اور مذاق ہی مختلف ہوتا ہے، ان کی فکریں بس دنیا ہی دنیا ہوتی ہے، ان کی فکریں بس اپنا ہی گھر ہوتا ہے، ان کی فکریں اپنی دکان ہی دکان ہوتی ہے۔ وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشَقُونَ مَذَاهِبُ، لوگوں کے ذوق اپنے اپنے الگ ہیں، لوگوں کا مزاج مختلف ہے۔ ایک بادشاہ نے اپنی زوجیت میں 4 بیویاں رکھی، چاروں حسن و جمال میں بہت ہی اعلیٰ تھی، بہت ہی معیاری تھی، کیونکہ بادشاہ کے لیے انتخاب ہوا تھا اور چاروں مختلف علاقوں کی تھی۔ ایک دن بادشاہ نے سوچا کہ ان کے ذوق کا، ان کے مزاج کا، ان کے مذاق کا بھی اندازہ کیا جائے کہ ذوق کس کا کیسا ہے۔ چنانچہ آخر شب میں سحر کے موقع پر اس نے سب سے پوچھا، یہ بتلاؤ رات ہے یا سحر ہو گئی، صبح ہو گئی؟ چاروں بیویوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، صبح ہو گئی ہے، رات ختم ہو گئی۔ اس نے کہا تمہیں محل کے اندر رہ کر کے، گھر کے اندر رہ کر کے تمہیں کیسے اندازہ ہوا؟ گھر لے کے جاؤ، تمہیں محل کے اندر رہ کر کے اس بات کا کیسے اندازہ ہو گیا کہ صبح ہو گئی؟ کیا دلیل ہے، کیا علامت ہے؟ چاروں نے اپنے اپنے اعتبار سے دلیل اور علامت بیان کی۔ ایک نے کہا بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا چراغ کی جو لو ہے وہ مدھم پڑ گئی، جس سے میں نے اندازہ کر لیا کہ سحر ہو گئی، صبح ہو گئی، رات نہیں رہی۔ اور واقعہ یہ ہے کہ سحر کے وقت چراغ کی لو مدھم پڑ جاتی ہے۔ لطیف ذوق تھا، اچھی دلیل دی۔ دوسری بیوی نے کہا بادشاہ سلامت، میرے پان کا ذائقہ تبدیل ہو گیا، جس سے میں نے اندازہ کر لیا کہ صبح ہو گئی ہے، رات نہیں۔ اس نے بھی سائنٹیفک دلیل دی، لطیف دلیل دی۔ تیسری نے کہا بادشاہ سلامت، میں نے اس طرح اندازہ کر لیا کہ میرے ناک کا جو نتنا ہے یہ ٹھنڈا پڑ گیا، جس سے میں نے اندازہ کر لیا کہ صبح ہو گئی۔ اور واقعی صبح کی جو ہوا ہوتی ہے، سحر کے وقت کی ہوا، وہ مختلف ہوتی ہے۔ چوتھی نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے پاخانہ لگ رہی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ صبح ہو گئی۔ تو جس کا جیسا ذوق تھا اسی کے اعتبار سے ہر ایک کی دلیل تھی۔ تو لوگوں کے ذوق مختلف ہے، جس کا ذوق اچھا ہے اس کی فکروں میں دین غالب ہے، شریعت غالب ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی فکریں یہ تھی دین غالب ہو۔ ان کا مزاج و مذاق یہ تھا کہ پریشانی اس سے ہوتی تھی کہ دین کیوں مٹ رہا، لوگ جہنم کی طرف کیوں جا رہے ہیں، لوگ غلط راستے پر کیوں جا رہے ہیں۔ اور جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے، انہوں نے بھی ساری قربانیاں، سارے مجاہدے، ساری مشقتیں اسی لیے برداشت کی کہ لوگ دین کی طرف آ جائیں، لوگ ہدایت کی طرف آ جائیں، لوگ راہ راست پر آ جائیں، لوگ سیدھے راستے پر چلنے والے ہو جائیں، لوگ جنت کے راستے پر چلنے والے ہو جائیں۔ انبیاء کرام کے وارثین علماء ہیں، ان کی بھی فکریں، ان کا بھی مزاج اور مذاق یہی ہوتا ہے۔ انہیں اپنی ذات سے زیادہ
اپنے دکان و مکان سے زیادہ دین کی فکریں ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتلا دیا کہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، اور انبیاء دراہم و دینار کے وارث نہیں بناتے، مال و دولت کے وارث نہیں بناتے، یہ اسی فکر کے، اسی سوچ کے، اسی ذوق کے، اسی چیز کے وارث بنتے ہیں۔ چنانچہ علماء نے بھی اپنی قربانیوں اور اپنے مجاہدوں اور اپنی مشقتوں سے اس دین کے احیاء کے لیے بے پناہ محنتیں اور کوششیں کی، ہر دور میں، ہر علاقے میں، ہر ملک میں کوششیں ہوئی، جہاں کوششیں کم ہوئی وہاں ممالک کفرستان بن گئے۔ آج ہمارا وطن عزیز لوگ پریشان ہیں کہ انگریزوں کی حکومت کے باوجود آج کیسے آزادی ہے ان کی شریعت کے لیے، مساجد کے لیے، مدارس کے لیے، نمازوں کے لیے، اذانوں کے لیے کیسی آزادی؟ اس کے پیچھے ہمارے اکابرین کی، ہمارے علماء ربانیین کی بے پناہ قربانیاں اور محنتیں ہیں۔ 800 سال تک اسپین میں مسلم حکومت رہی اور بڑے جید علماء وہاں پیدا ہوئے، بڑی بڑی دینی درسگاہیں تھیں، علمی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، ترقی کے اعتبار سے وہ ملک عروج پر تھا۔ جیسے آج امریکہ کو لوگ جانتے ہیں، ایک وقت وہ تھا کہ اس کا سکہ چلتا تھا، لیکن ایسا دور بھی آیا کہ وہ ملک کفرستان بن گیا، اور دنیا کی سب سے بڑی جامع مسجد قرطبہ کی آج وہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اسے سیاحت خانہ بنا دیا گیا، لوگ وزٹ کرنے جاتے ہیں، لوگ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ انگریزوں کا، عیسائیوں کا ایسا تسلط ہوا، وہاں کے لوگوں نے معاہدہ کیا کہ ٹھیک ہے آپ کے حوالے ہم یہ ملک کرتے ہیں، لیکن مساجد ہماری آزاد رہیں گی، عبادت گاہیں ہماری آزاد رہیں گی، نمازوں پر، اذانوں پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ لیکن جب ان کا تسلط ہوا تو ساری چیزیں ختم کر دی گئی، سارے معاہدات پامال کر دیے گئے، کسی ایگریمنٹ کا لحاظ نہیں کیا گیا۔ لیکن الحمدللہ اس ملک میں ہمارے اکابرین نے، علماء ربانیین نے جو محنتیں، جو کاوشیں کی، اس کی بدولت ہمارے لیے شریعت پر عمل کرنا آسانی کے ساتھ آزادی ہے۔ ہمارے علماء اور اکابرین نے کیا کام کیے؟ بنیادی طور پر ہمارے اکابرین نے 4 کام کیے ہیں جس کی وجہ سے ہماری نسلوں کا اور ہمارا ایمان محفوظ ہے۔ وہ 4 کام کیا ہے؟ خانقاہی نظام، اللہ سے تعلق لوگوں کا مضبوط کیا، گوشہ نشینی اختیار کر کے لوگوں کے قلوب کو، لوگوں کے دلوں کو پاکیزہ کیا، مصفہ اور مزکہ کیا، لوگوں سے باطنی جو امراض ہیں ان سے پاک اور صاف کیا۔ دوسرا کام فاتحانہ سیاست، مخلوق کی خدمت، یہ کام جمعیت علماء نے کیا۔ تیسرا کام عوام تک دعوت کی بات پہنچے، عوام تک اللہ کے دین کی بات پہنچے، اس کے لیے تبلیغی جماعت نے بے پناہ خدمتیں کی، اور اگر یہ خدمت نہ ہوتی تو شاید آج ہمارے پاؤں کے نیچے زمین نہ ہوتی۔ ہم تصور نہیں کر سکتے کیا نقشہ ہوتا، کیا حالت ہوتی۔ اس جماعت کی وجہ سے کروڑوں لوگوں کا ایمان محفوظ ہو گیا۔ غلط راستوں پر چلنے والے زانی، شرابی، بدکار راہ راست پر آ گئے، اللہ کے مقرب بندے بن گئے، اللہ کے ولی بن گئے، اللہ سے واصل ہو گئے،
اور چوتھا کام یہ کیا کہ مدارس کا جال بچھایا، مدارس کا قیام کیا کہ ہمارے لیے شریعت پر عمل کرنا آسان ہو، ہماری مسجدیں محفوظ رہیں، ہماری عبادت گاہیں محفوظ رہیں۔ سارے اسباب و وسائل ختم ہو گئے، ہر اعتبار سے ہر میدان میں شکست کھا گئے۔ پھر علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ اب تو ایمان کا مسئلہ ہے، اب تو آنے والی نسلوں کے ایمان کا مسئلہ ہے، ان کے ایمان کو کیسے باقی رکھا جائے۔ اس وقت علماء نے یہ قدم اٹھایا کہ گھر جا کر کے بچوں کو پکڑتے، ان کے والدین سے ملتے کہ اپنے بچوں کو ہمارے حوالے کرو، ہم انہیں مفت کھلائیں گے، مفت پہنائیں گے، مفت تعلیم دیں گے، لیکن تمہارے بچوں کو عالم بنا کر کے گھر بھیجیں گے۔ یہ کسی علاقے کے بھی رہنے والے ہوں، کسی رنگ کے بھی ہوں، لیکن جب یہ ہمارے یہاں سے نکل کر کے جائیں گے تو ان کی روح ایمانی ہوگی، ان کا جسم جیسا بھی ہو۔ آج اس کوشش کا نتیجہ ہے کہ بر صغیر میں ہمارے لیے آزادی ہے دین پر عمل کرنا، لیکن بدقسمتی سے آج ان مدارس کے علماء کو شکوک و شبہات کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ کوئی عجیب چیز نہیں، انبیاء پر بھی تانے اٹھائے گئے، ان پر بھی کیچڑ اچھالے گئے، ان پر بھی چھیٹا کشی کی گئی، ان کے ساتھ بھی استہزاء کیا گیا۔ انبیاء کے وارثین، ان پر بھی یہ حالات آئیں گے، ان کے ساتھ بھی یہ تنزیہ جملے کسے جائیں گے، ان پر بھی اعتراضات کیے جائیں گے۔ وہ سب کچھ ہو رہا ہے، مدارس کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، کچھ غیر کر رہے ہیں، کچھ اپنے بھی سازشیں کرتے ہیں، اپنے بھی مخالفتیں کرتے ہیں۔ یہ علماء کا جو طبقہ ہے، مولوی کا جو طبقہ ہے، یہ ملامتی فرقہ کہلاتا ہے، یہ ایک ملامتی طبقہ ہے۔ ہر طرف سے اس پر ملامتیں ہوتی ہیں، ہر طرف سے اس پر تانوں کی بوچھار ہوتی ہے، کسی بھی اعتبار سے یہ زندگی گزارے، کسی بھی نہج پر یہ زندگی گزارے، ہر اعتبار سے ان پر تانوں کی بوچھار ہوتی ہے، یہ ملامتی فرقہ کہلاتا ہے۔ اگر یہ گوشہ نشینی اختیار کر لیں، قال اللہ و قال رسول کی صداؤں میں مست رہے، تو کہیں گے یہ دقیانوس لوگ ہیں، یہ رجعت پسند لوگ ہیں، انہیں دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں، دنیا چاند اور سورج پر پہنچ گئی، لوگ ہواؤں پہ کمندر ڈال رہے ہیں، لوگ مچھلی کی طرح پانیوں میں سفر کر رہے ہیں، یہ وہی 1400 سال پرانی باتیں کرتے ہیں، یہ دقیانوس لوگ ہیں، یہ رجعت پسند لوگ ہیں، یہ آرتھوڈاکس لوگ ہیں۔ اور اگر یہ ذرا سا میدان سیاست میں آ جائیں تو کہتے ہیں یہ تو سیاسی لوگ ہو گئے، کسی نیتا سے کبھی ملاقات ہو گئی تو کہیں گے ان سے پیسے لے لیے، ان سے پیسے ضرور کھائے ہوں گے۔ گوشہ نشینی اختیار کرے پھر بھی ملامت کے شکار ہیں، مجلس میں آ جائیں، لوگوں سے ملاقات رکھے، میل جول رکھے، پھر بھی ان پر تانے اور ملامت کی بوچھار ہے۔ یہ غربت اور فقر و فاقے کی زندگی گزارے، پھر یہ کہیں گے ان کے پاس کھانے کو نہیں، ان کے پاس پہننے کے لیے ٹھیک ٹھاک لباس نہیں، ان کے بچوں کے جوتے اور چپل کا انتظام ہم کریں۔ یہ کیا قیادت کریں گے، یہ کیا لیڈری کریں گے، یہ کیا رہنمائی کریں گے؟ یہ تو خود بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، ہم ان کے پیچھے کیا چلیں گے؟ اگر ذرا سا پیسے والے ہو جائیں، ذرا صاحب حیثیت ہو جائے، پھر الگ اعتراض، پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جو بھی روٹی میسر نہیں تھی، ادھر تو فاقے پر فاقے ہو رہے، یہ دعوت پر دعوتیں اڑاتے، وہ دعوتیں خود دیتے بھی ہیں پھر اعتراض بھی کرتے ہیں۔ باہر 2-3 مولوی نکل جائیں، لوگ سمجھیں گے اب مرغے کی ٹانگ بھی توڑنے جا رہے ہیں، قورمہ اور پلاؤ ہی اسی پر حملہ ہوگا۔ دعوتیں خود دیتے بھی ہیں، اعتراض بھی خود کرتے ہیں۔ دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ بیٹے کو اگر پڑھا دیں گے، بچوں کو پڑھا دیں گے، مولوی اور عالم بنا دیں گے تو یہ کھائے گا کہاں سے؟ ادھر یہ بھی دیکھ کر کے پریشان ہوتے ہیں کہ ان کا پیٹ تو مرغیوں کا قبرستان ہے، ساری مرغیاں ادھر ہی آتی ہیں۔ ہر طرف سے ملامتوں کی بوچھار ہے،
جیسے ایک آدمی اپنے بچے کو لے کر کے جا رہا تھا گدھے پر سوار. کسی نے دیکھا، کہا چھوٹا سا بیٹا آپ کا ہے، آپ جوان ہیں کڑیل. شفقت کا اور رحمت کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے کہ بیٹے کو سوار کریں. آپ نیچے چلیں، آپ آرام سے چلیں پیدل. وہ نیچے اتر گیا، بیٹے کو اس نے بٹھا دیا. پھر کسی نے دیکھا، کہا یہ تو بیٹے کو ابھی سے نواب بنا رہے ہیں، ابھی سے سر پہ چڑھا رہے ہیں، آگے چل کر کے اس کی کیا حالت ہوگی. خود نیچے چل رہے ہیں، اس کا کان پکڑ کر کے گدھے کا یا اس کی رسی پکڑ کر کے بیٹے کو اوپر بٹھا رکھا ہے. اس نے کہا ایسا کرتے ہیں، دونوں ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. دونوں گدھے پر سوار ہو گئے. پھر کسی نے دیکھا، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس بیچارے جانور پر، بے زبان جانور پر ایسے مظالم کیوں ڈالتے ہو، اس کی جان کیوں لیتے ہو، اتنا بوجھ کیوں لاد دیا اس پر. دونوں سوار ہو گئے. اس نے سوچا ایسا کرتے ہیں، دونوں اتر جاتے ہیں، دونوں ہی پیدل چلتے ہیں. پھر کسی نے دیکھا، کہا اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں، گدھا موجود ہے، سواری موجود ہے، دونوں پیدل چل رہے ہیں. اس نے سوچا ایسا کرتے ہیں کہ اسے گڈھے میں ڈال دیتے ہیں، تبھی سکون ملے گا. تو علماء تو یہ نہیں کر سکتے کہ سارا کام، ساری ذمہ داریاں سب کچھ اٹھا کر کے پھینک دیں. یہ ملامتی فرقہ ہے، ہر طرف سے ملامتوں اور تانوں کی بوچھار ہے. لیکن یہ اسراف ہے، یہ سوچ کر کے آتے ہیں. انہیں جان و دل عزیز نہیں ہوتا، انہیں تانوں کی پرواہ نہیں ہوتی. جیسے انبیاء یہ کہا کرتے تھے، اللہ نے انبیاء کے بارے میں کہا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون. تمہارے گانوں اور تمہارے استہزاؤں سے، تمہارے جملوں سے ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. تم مانو نہ مانو، تم تسلیم کرو نہ کرو، ہمارا رب تو جانتا ہے کہ ہم رسول ہیں. یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارا رب تو جانتا ہے کہ ہم دین کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ کام کرتے رہتے ہیں، ان کے پائے ثبات میں لفظ نہیں آتی ہے. ان کے مقام کو سمجھیں. یہ انبیاء کے وارث ہیں، ان کا یہ مقام ہے کہ انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کی وراثت ان کے حصے میں آئی ہے. اور میں نے بارہا کہا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے علماء اور حفاظ پر اعتماد کیا ہے. پچھلی سابقہ کتابیں اللہ تعالیٰ نے تختی کی شکل میں، لکھی ہوئی شکل میں بھیجی، لیکن یہ قرآن اور اس امت کے لیے جو علوم محفوظ کیے گئے وہ سینہ بسینہ منتقل کیے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن اترا، پھر صحابہ نے اسے محفوظ کیا، یاد کیا، پھر اگلی نسلوں نے اسے اپنے سینوں میں محفوظ کیا. تو لوگوں کے قلوب نے ان علوم کو، قرآن و حدیث کو محفوظ کیا، یاد کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس امت کے علماء اور حفاظ پر اعتماد کیا ہے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، 5 سال کے، 6 سال کے، 8 سال کے، 10 سال کے، جن پر گھر والے بھی اعتماد اور بھروسہ نہیں کرتے، جن پر والدین بھی اعتماد نہیں کرتے، جن پر اپنے قریبی بھی اعتماد نہیں کرتے. جب گھر سے کہیں باہر جانا ہو، گھر خالی کر کے جانا ہو، بیٹا موجود ہے لیکن چابی اس کے حوالے نہیں کرتے، خزانے کی چابی، پیسوں کی چابی، صندوق کی چابی اس کے حوالے نہیں کرتے. کہتے تمہیں کوئی بیوقوف بنا دے گا، تمہیں کوئی احمق سمجھ کر کے پیسے چرا لے گا. ایسا کرنا، ایک دن تم خالہ کے یہاں رہ لینا، چچا کے یہاں رہ لینا، وہاں جا کر کے کھانا کھا لینا. چابی اس کے حوالے نہیں کریں گے. جس پر والدین اعتماد نہیں کرتے، جس پر قریبی رشتہ دار اعتماد نہیں کرتے، جس پر اپنے اعتماد نہیں کرتے، ان پر اللہ اعتماد کرتا ہے. ننھے اور معصوم بچوں کے سینوں میں سب سے قیمتی چیز، انتہائی قیمتی سرمایہ اور دولت اللہ تعالیٰ ان کے سینوں میں محفوظ کر دیتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے حفاظت ہو. علماء اور حفاظ کے مقام کو سمجھیں. میں نے بارہا کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، جب اللہ نے اعتماد کیا تو یہ سارے کے سارے کرپٹ ہو جائیں، سارے علماء خائن ہو جائیں، سارے حفاظ غلط ہو جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ نے اعتماد کیا ہے. جب اللہ نے اعتماد کیا ہے تو ہمیں بھی ان پر اعتماد کرنا چاہیے.
ہمیں بھی ان پر اعتماد کرنا چاہیے. اللہ نے ایک مقام دیا ہے، ایک رتبہ دیا ہے، ایک اسٹیٹس دیا ہے. جیسے بھی ہو، جیسے والدین کا ایک مقام و مرتبہ ہے، والدین مسلمان ہوں، والدین کافر ہوں، ان کا احترام کرنا، ان کا حکم بجا لانا اللہ نے حکم دیا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر والدین کافر و مشرک ہیں، وہ شرک اور غلط کام پر مجبور کریں، اس بات میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. لیکن والدین ہونے کی وجہ سے ایک مقام و مرتبہ ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا. دنیاوی معاملات میں ان کی باتیں مانی جائیں گی، کیونکہ والدین ہیں، بھلے ہی کافر ہوں، بھلے ہی مشرک ہوں. ایسے اللہ نے جنہیں علم کی دولت سے نوازا ہے، جنہیں قرآن اور حدیث کے علوم سے نوازا ہے، ان کا اس علم کی وجہ سے ایک مقام و مرتبہ ہے، اس علم کی وجہ سے ایک مرتبہ ہے. لہذا اس مرتبے اور اس مقام کو سمجھو. جیسے والدین بھلے ہی کافر ہوں، ان کی بات مانی جاتی ہے، ان کی خدمت کی جاتی ہے، الا یہ کہ شریعت کے خلاف کوئی بات کہے. ایسے آپ کو بھی اگر لگتا ہے کوئی کھلے طور پہ شریعت کی مخالفت کر رہا ہے، ظاہر ہے آپ کے لیے شریعت اور دین سب سے محبوب ہے، جیسا کہ شروع میں واضح کر دیا گیا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ نیکیاں اس میں غالب نظر آتی ہیں، اچھائیاں اس میں غالب نظر آتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں لے کر کے اعتراض کرنا اور اس کی مخالفت کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے. اللہ نے جن پر اعتماد کیا ہے، ہمیں چاہیے ان پر ہم بھی اعتماد کریں. خاص طور پر یہ علماء کو ان کے مقام کو سمجھیں. اور یہ تعلیمی سال کا آغاز ہونے والا مدارس اور مکاتب کا جو علماء نے قیام کیا ہے، جس مقصد کے لیے قیام کیا ہے، اپنے اکابرین یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مکاتب اور مدارس اگر نہیں ہوں گے تو ہمارے آنے والی نسلوں کا ایمان محفوظ نہیں رہے گا. اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آئندہ نسلوں کا ایمان محفوظ رہے، ہمارے لیے شریعت پر عمل کرنا آسان رہے اور ہمیں آزادی رہے، تو ہم علماء کے مقام کو سمجھیں اور جس طرف بلائیں ہم ان کی آواز پر لبیک کہیں. یہ تعلیمی سال کا آغاز ہونے والا ہے، اپنے بچوں کو یہ تعلیم دلائیں، اپنے بچوں کو مدارس کی طرف بھیجیں، اپنے بچوں کو عالم بنائیں، اپنے بچوں کو حافظ بنائیں. ان کا کیا فائدہ ہے؟ یہ ساری محنتیں کرتے ہیں، ہر طرف سے تانے سنتے ہیں، ہر طرف سے بول سنتے ہیں، چندے بھی یہی کرتے ہیں، سفر کر کے رمضان میں جا کر کے بھیک بھی یہی مانگتے ہیں. اس کے لیے، طلباء کے لیے، بچوں کے لیے. یہی بچے زکات کھا کر کے، عوام کے چندوں سے پل پل کر کے ایسے ایسے جید علماء نکلے ہیں. اس ہندوستان کے علماء، اس ہندوستان کے مدارس سے نکلنے والے علماء کہ عرب کے علماء نے بھی ان کی تعریف کی. یہاں کا نظام وہی ہے کہ عوام کے چندوں پر مدارس چلیں گے، لیکن یہاں سے ایسے ایسے جید علماء نکلے ہیں کہ عرب کے علماء نے ان کی تعریف کی. مصر کے ایک بڑے عالم نے دارالعلوم دیوبند میں آ کر کے ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر ہندوستان کے علماء نہ ہوتے تو حدیث کا علم مفقود ہو گیا ہوتا، ختم ہو گیا ہوتا. ایسے ایسے کارنامے انجام دیے. تو ہم علماء کے مقام کو سمجھیں، مدارس کی اہمیت اور عظمت کو سمجھیں اور اس کی طرف خود بھی رخ کریں. مالی اعتبار سے ان کی جہاں ضرورت ہو تعاون کی، ان کا تعاون کریں. خاص طور پر اپنے اولاد کے لیے ان کے ایمان کی فکر کریں، ان کی تعلیم کی فکر کریں. جہاں دنیاوی تعلیم کے لیے فکر کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کا فیوچر برائٹ ہو جائے، ان کا مستقبل روشن ہو جائے. تو اصل فیوچر تو آنے والی زندگی ہے جو لا محدود ہے، جو لا انتہا ہے. اس کے لیے بھی ہمیں فکر کرنا چاہیے. اس کی فکر تبھی کامیاب ہو سکتی ہے جب ہم ان علوم سے بھی آراستہ کریں. ان علوم سے آراستہ ہوں گے تو انشاءاللہ عمل پر آئیں گے، پھر انشاءاللہ ہم سب کی زندگی کامیاب ہوگی. نہ یہ کہ صرف ان کی زندگی سنورے گی، وہ ہمارے لیے بھی باعث نجات بن جائیں گے. ان کے اعمال اور ان کے علوم بھی انشاءاللہ ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.